السلام علیکم جی. گزشتہ 24 گھنٹے کے درمیان بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہم بوجہ اپنے آفس نہیں پہنچ پائے اور نیا ویلاگ نہیں کر پائے، تو ہم نے کہا کہ آج تھوڑا سا ان کو کور کرنے کی کوشش کی جائے. جنرل ریٹائرڈ عاصم جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ریبٹل جاری کیا ہے، پریس ریلیز جاری کی، اور اس کے بعد کہا کہ جی وہ اگلے دن جمعے کے دن جا کے استعفیٰ دے دیں گے، یعنی آج کے دن، اور مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اس ویلاگ کے آنے تک واضح نہیں ہے، لیکن اس کا جائزہ لیں گے. اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ فیڈ بیک ہمیں جیسے انہوں نے استعفیٰ اناؤنس کیا تو فیڈ بیک پہنچنا شروع ہو گیا کہ دو طرح کا تھا جی. ایک تو یہ تھا کہ دیکھو اس نے تمہاری تمام باتیں مان لی ہیں جو تم نے گزشتہ ویلاگ میں کہی تھی. تو دیکھیں، میں تو سردیاں آ رہی ہیں، دردیں پھر جاگ پڑتی ہیں، تو میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ان سے اختلاف کرنے کا، تو اس لیے میں نے تو ان کو ایڈوائز کی تھی کہ جناب آپ ایسے نہ کریں. مطلب میں نے کہا جی مثلاً میری کیا کیا بات مانی ہے کہ جی آپ نے کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ جناب پریس کانفرنس نہ کرنا، اس نے نہیں کی. اچھا، تم نے کہا تھا کہ بیگم صاحبہ کا استعفیٰ ڈال کے اور کہیں کہ وہ پروفٹ شرافٹ وہیں پہ بانٹ بونٹ دیا تھا بچوں میں، وہ بھی انہوں نے کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ غور فرمائیں تو باجوہ صاحب مصیبت میں، اس دلدل میں مزید دھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دوسرے گروپ نے کہا کہ تم نے غریب آدمی کو مروا دیا. میں نے کہا جی کہ دیکھیے، جب ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو آپ تمام اپنی باتیں بتاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو صحیح دوائی سجیسٹ کر سکتا ہے. اگر آپ اس میں سے کوئی چیز چھپا جائیں تو وہ آپ کو صحیح دوائی نہیں سجیسٹ کر سکتا. تو کون سی باتیں انہوں نے نہیں بتائیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے جو ہم تک پہنچی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ساجد گوندل صاحب جو ہیں، جو کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ترجمان تھے، پہلے وہ ڈان میں رپورٹر ہوا کرتے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے. بنی گالہ سے چند گز کے فاصلے سے ان کو اغوا کیا گیا. ان کی سرکاری نمبر والی گاڑی جو تھی وہ وہاں پہ پائی گئی، اور ان کے بارے میں شک ہے کہ انہوں نے احمد نورانی کو انفارمیشن دی، یا جنہوں نے اٹھایا ہے ان کا پرسیپشن یہ ہو سکتا ہے کہ دو اس سے پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ باجوہ صاحب والے ایشو کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہ رہی، تو لہٰذا ان کی کارستانی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو گرم رکھنے کے لیے ان کو اٹھایا ہو. اور کچھ قوتیں وہ ہو سکتی ہیں، دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کود کے سامنے آئی ہیں کہ ایسی تیسی تواڈی تسی کی بھیج دیو، تو انہوں نے اٹھا کے ان کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ دو نقطہ نظر ہے. میں کسی نقطہ نظر کا حامی نہیں ہوں، میرے اپنے کمر میں بڑی درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دو پہلو ہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ انہوں نے کون کون سی باتیں جو ہیں وہ مانی تو جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے وہ انہوں نے مان لی. اگر وہ ہم سے ہمارا پورا مشورہ لیتے، اور یقیناً لینا چاہیے تھا ان کو، ہم کچھ ان کی بہتری کی بات ہی کر رہے تھے، اگر وہ پورا مشورہ لیتے تو انہیں ذاتی طور پہ یہ والی پریس ریلیز جاری نہیں کرنی چاہیے تھی. جی، یہ پریس ریلیز ان کے وکیل کو جاری کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. اور وکیل بھی باجکو گروپ کا جو تھا امریکہ میں وہ کرتا، کیونکہ ویب سائٹ جو ہوسٹ ہوئی ہے، جو پیج یا ویب سائٹ جس کے اوپر وہ سٹوری پوسٹ کی گئی ہے، وہ امریکہ میں ہوسٹ ہوئی ہے. تو وہاں سے وہ ان کا جو لیگل ایڈوائزر ہوتا وہ جاری کرتا. یوں کیا ہوتا کہ بہت ساری باتیں جو ادھوری رہ جاتی، جیسے آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے بیٹے کی کمپنی جو کنسٹرکشن کی ہے، بلوشیان کنسٹرکشن، SCION جو ہے، یہ جو ہے اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. اگلوں نے اٹھا کے تو بیٹے کا وہ لگا دیا کلپ، جو کہ وہ کووڈ-19 کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمارا کاروبار سارا بند ہو گیا اور مزدور گھروں، مطلب اس کا مطلب کام تو کر رہی ہے، بڑے ہیوی طریقے سے کام کر رہی. تو اب لوگ اس کا، اب اگر باجوہ صاحب اس کے اندر ایک لیئر رکھتے، اور لیئر کیا ہوتی ہے؟ وکیل کی لیئر ہوتی. وکیل جو ہے وہ بیان جاری کرتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی انفارمیشن ادھوری ہوتی تو کہتے ہم نے وکیل کو پتہ ہی نہیں تھا، یا وکیل نے روک لیا، وکیل نے بچا لیا. ایک درمیان میں لیئر رکھنی چاہیے تھی، چونکہ وہ تھا نا کہ جناب بلائیں میڈیا کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماضی کے اندر جب کارگل ہوا تھا
تو اس وقت پاک فوج کے جو ترجمان تھے وہ راشد قریشی صاحب تھے، اور راشد قریشی صاحب کا بڑا دبدبا اور بڑا جناب تنتنا، اور جب وہ بولتے تو لوگ آگے سے خاموش ہو کے سنتے، ٹائیگر ہل کے اوپر ہم نے یہ کر دیا اور ٹائیگر ہل کے اوپر وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جناب میڈیا سنتا، لائیو دکھاتا ان کو، اور اس کے جواب کے اندر پوری قوم کا خون گرمایا جاتا۔ وہ ایک بڑی ان کی کرزمیٹک شخصیت بن گئی، وہ لفظ آہستہ آہستہ اور چبا چبا کے بولتے۔ لیکن وہی راشد قریشی صاحب جو تھے، جب مشرف صاحب نے پولیٹیکل پارٹی بنائی اور وہ اس کے ترجمان بنے، تو ان کو ایک تیسری صف کا جو لیڈر پولیٹیکل لیڈر تھا وہ ایسے فارغ کراتا تھا اور وہ گالیوں پہ اتر آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ان کا وہ جو فوج کے ادارے کے ترجمان کے طور پہ تھا امیج اتنا بلڈ اپ ہوا اور ہم جناب ان کو سر پہ بٹھانے والے، اور دوسری طرف جیسے ہی وہ ان کا میدان تھا بھائی، وہ اس میدان میں رہ کے کھیلتے تو ٹھیک تھا، جیسے ہی وہ باہر ٹپکے تو باہر تو پھر رول آف گیم چینج ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز باجوہ صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو وہ جو فرماتے تھے آگے سے کسی کے کسکنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کہا تھا پریس کانفرنس نہ کیجیے گا۔ اب جو ہے وہ اس مرتبے پہ فائز نہیں ہیں، اور وہ یہ یقین کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ وہ اس مرتبے پہ فائز نہیں ہے، تو اب انہوں نے جو کچھ کہنا ہے اس کو کسی اور پیرامیٹر کے اوپر ماپا جانا ہے، اور وہ اس پیرامیٹر کے کھلاڑی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی اس حوالے سے کہ انہوں نے اگر پوری نصیحت کے اوپر عمل کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن اگر انہوں نے ہمیں پوری صورتحال پتہ چلنے دی ہوتی تو پھر ہی پتہ چلتا نا کہ کیا ہوا ہے۔ خیر ابھی جو ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں کہ وہ کیوں پھنسے ہیں اور کیوں پھنسائے گئے ہیں۔ عمار مسعود صاحب جی پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ہے ہماری بہن کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کیا احمد نورانی کا، بڑا زبردست انٹرویو ہے، 1.25 گھنٹے کا، 73 منٹ کا ہے شاید، اور اس کے اندر احمد نورانی نے ایسی باتیں کہیں کہ جو اس استعفے کے آ جانے کے بعد جو ہیں وہ انڈرمائن ہو گئی، ہائی لائٹ نہیں ہو پائیں۔ اس کے اندر جو سب سے خوفناک بات تھی اور جو ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا لنک، وہ جو سٹوری کا مسنگ لنک تھا وہ مکمل ہو گیا۔ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں جی میں اس سٹوری پہ گزشتہ جب سے یہ ریویل ہوا تھا ایڈوائزرز کا، اس وقت سے ہم کام کر رہے تھے، بلکہ ہم نے سب ایڈوائزرز کے ایسٹس پہ کام شروع کیا تھا، لیکن ان کے کچھ اتنے زیادہ نکل آئے کہ ہم نے انہی پہ فوکس کر لیا، باقیوں کو سائڈ پہ کر دی۔ اور وہ کہتے ہیں جی میں اس بات کو اس گھٹیا لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ باجکو گروپ کے اندر جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں وہ کون ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب آپ نے کمپنی رجسٹر کروانا ہوتی ہے نا، تو کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے آپ کو اس کے پورے عہدے داروں کا نام دینا پڑتا ہے کہ یہ اس کا سی ایف او ہوگا، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے، یہ اس کا سی ای او ہوگا، یہ اس کا ایچ آر کا ہیڈ ہوگا، یہ فلانا ہوگا، یہ پوری کم از کم یہ جو ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہیں ان کے نام ضرور اس رجسٹریشن میں دینا پڑتا ہے۔ تو باجکو گروپ نے بھی دیے، تو احمد نورانی صاحب نے عمار مسعود کے انٹرویو میں یہ انکشاف فرمایا کہ باجکو گروپ کے تمام رجسٹرڈ ملازمین انڈین نیشنل اور امریکن انڈین ہیں یا یو اے ای میں رہنے والے انڈین ہندو ہیں، مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ نچلے عہدوں پہ ہوں گے، رکھے گئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کبھی ہم پہ بھی اعتبار کر لیتے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہمیشہ انہی پہ اعتبار کیا ہے، انہی کو ہی آپ پوچھتے رہے کہ میں کیسی جنگ لڑا ہوں، ایک نیازی صاحب انہیں پوچھتے رہے جا کے کہ میں کیسی جنگ لڑا ہوں، ہمیں پوچھتے یار جنہوں نے آنکھوں پہ سر پہ بٹھایا ہوا تھا، ہم آپ کے نغمے ترانے گاتے رہ گئے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو یہ کرتے رہے سر، اور آپ پھر ان کو کر دیا۔ اب ایک بڑی بات ابھرتی ہے کہ جناب یہ جو پورا پنگا ہے، ظاہر ہے کہ اگر اوورسیز کوئی کمیونٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ
ان کا جو نمبر 1 ادارہ ہوتا ہے ان کا بھی تو نمبر 1 ہی ہوگا نا جی راہ. تو ہو سکتا ہے کہ راہ کے کسی افسر کے ہاتھ یہ انفارمیشن چڑھی ہو اور اس نے کھیلنے کی کوشش کی ہو. لیکن اس کو بھی ڈینائی کیا انہوں نے احمد نورانی صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ میں ہل جل تو ہوتی ہے، ہل جل ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ انفارمیشن لینے آیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیوں ہے. تو نورانی صاحب اتنا ہیکٹکلی ہر جگہ پہ عرضی ڈال رہے تھے، پیسے پے کر رہے تھے، انفارمیشن نکال رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں تو وہ جگمگایا ہوگا نا، سرخ بتی جلی ہوگی کہ اے بندہ سارے دی انفارمیشن کاٹتا پھر رہا تھا. تو وہ انفارمیشن نکالنے میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی انفارمیشن دی ہو، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جی ہم تو ابھی ان دا پروسیس آف ڈوئنگ اسٹوری تھے. تو جو باجوہ صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کر دیا اپنے گروپ کی مدافعت میں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے، اور انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی ڈالی اپنی. اب انہوں نے کہا کہ یار ان کو کیسے پتہ چلا ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نورانی صاحب، ابھی تو پورا گروپ ہے نا جرنلسٹوں کا، ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. اچھا، ان سے لیڈ لے کے نا 22 جولائی کو انہوں نے لکھا ہے کافی کچھ مواد، 22، 23 کو، 24 کو، ان سے لیڈ لے کے 25 والے دن وہ جو انڈین میجر گروواریہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ جی صرف اس نے پیزا کی بات کہی، پیزا، پاپا جان پیزے کی بات کرتے. اب سارے لوگ جو ہیں بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے احمد نورانی پہ ٹوٹ پڑے کہ تم نے تو راہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے. جن نے راہ دے ملازم رکھے ہوئے سن انہیں راہ دے ایجنڈے کو نہیں بڑھایا کہ احمد نورانی میرے پرا نے بتا دیتا ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو احمد نورانی نے انکشافات کیے ہیں یا جو وہ ڈاکومنٹ نکال کے لائے ہیں، اتھینٹک اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ وہ جو نکال کے لائے ہیں، وہ تو میجر گروواریہ کے، میں نے آپ کو اپنے پہلے بھی ایک اس میں بتایا تھا، وہ تو اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، نہ ہی انہوں نے اس پہ بات کی ہے. اور پیزا از ون آف دیئر بزنس نا. باقی جو ریئل اسٹیٹ کا ہے، باقی وہ جو سلک لائن، سلک روٹ ہے، اور وہ ساری سٹوریز جو ہیں جو ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتی ہیں، جو جسے کہنا چاہیے معدنیات کی کمپنیاں ہیں، یہ والی کام جو ہیں یہ تو میجر گروواریہ صاحب نے نہیں فرمائے تھے. تو لہٰذا وہ ٹریپ ہو گئے باجوہ فیملی کہ انہیں کہیں سے انفارمیشن دی گئی کہ یہ تمہارے بارے میں کچھ ڈھونڈتا پھر رہا ہے. انہوں نے ریئیکٹ کر دیا. ہیسٹ میں کیا گیا ریئیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیک فائر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیک فائر کر گیا. اور اس نے ان کے ساتھ میں ویڈیوز بھی جو اٹھا کے وہ بھی لگا دیے کہ یہ دیکھیں. اب وہ بھائی کے اور بیٹے کے جو ویڈیوز ہیں وہ لوگ جو ہیں باجوہ صاحب کو کر رہے ہیں. باجوہ صاحب کو اب بھی، اچھا باجوہ صاحب کو جو میں نے کہا نا کہ نہیں چاہیے تھا اپنے وکیل کے ذریعے کرتے، اب بھی جو ہے وہ اب ایک اٹارنی مقرر کریں امریکہ کے اندر. باجوہ گروپ بہت بڑا گروپ ہے، وہ اس کا ڈیفینیٹلی کوئی اٹارنی ہوگا. اٹارنی جو ہے وہ ایک لیگل زبان کے اندر ایک رپلائی جاری کرے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کروائیں، پاکستان کے اخبارات میں آپ شائع کروائیں، ٹھیک ہے، اور نہ خود بولیں اور نہ جو ہے وہ اس کو کرنے دیں. میں تواڈے نال ہاں جی، مینوں درداں بڑیاں ہوندیاں نے، تواڈی مہربانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسنگ لنک تھے جو میرے تئیں آپ سمجھیں کہ جو نہیں مل پا رہے تھے وہ ہوئے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ تو بات کھل پڑی ہے، باجوہ صاحب نے تقریباً اعتراف کر لیا ہے ان تمام چیزوں کا. یہ بات یہاں تک رکے گی؟ میرا خیال ہے نہیں رکے گی. اور کہاں تک جا رہی ہے یہ بات جو ہے وہ بہت آگے تک جا رہی ہے، اور آگے کہاں تک جا رہی ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو اپنے اگلے ویلاگ کے اندر، اور اگلے لطیفہ بھی اگلے ویلاگ میں ہی سنائیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.